جی ادھر ہمارا ارقم صاحب کی کلاس شروع تھی. اچھا چلو ٹھیک ہے، ابھی ہم وہ بھی شروع بات کر دیں. کوئی بات کر رہے تھے، میں نے بس اس وجہ سے لیو کر لیا، لیکن بات پوری نہیں سنی ان کی. چلو ٹھیک ہے. اچھا بات سنیں کہ وہ آپ نے کاپی پینسل رکھی ہوئی. جی استاد جی پہنے. میں نے کل آپ کو 6 سفر لکھوائے تھے ہجرت کے، تو 9 سفر اور ہیں جو یہ طلب وغیرہ کرنے کے لیے کسی چیز کو یا کہیں جانے کے لیے جو سفر کیے جاتے ہیں، تو وہ آپ حضرات ذرا نوٹ کر لیں، کہیں کام آ جائیں گے. اچھا پہلا نمبر 1. استاد جی میں نے تو 4 لکھے ہیں اس میں سے. چلو پھر آواز بعد ادھر میں بعد میں آپ کو لکھوا دوں گا، یا ریکارڈنگ سن کے لکھ لینا آپ. ریکارڈنگ سنا. جی ریکارڈنگ سن کے لکھ لینا. اس کے بعد جو 9 سفر ہیں، 9 سفر جو ہیں، جو سفر کسی چیز کو طلب و جستجو کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی 9 قسمیں. اب پہلی قسم جو ہے وہ سفر عبرت ہے. ٹھیک ہے، یعنی تفریح. تفریح وغیرہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھنا. تو یہ سفر کرنا بھی جائز ہے. قرآن مجید میں آیا کہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا سفر ہے وہ سفر حج ہے، یعنی حج کے لیے بھی سفر کرنا. نمبر 3 سفر جہاد. نمبر 4 سفر معاش، یعنی روزگاری کمانے کے لیے جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر، یا کیا نام ہے اپنے شہر کو چھوڑ کر جو ہے وہ کیا نام ہے سفر کرنا. اس کے بعد سفر تجارت، یعنی تجارت کے لیے جو ہے کیا نام ہے سفر کرنا، تجارت کام شام کرنے کے لیے اور تجارت کرنے کے لیے جو ہے سفر کرنا، یہ بھی جائز ہے. اور طلب علم کے لیے سفر کرنا یہ بھی جائز ہے. اس کا اتنا علم ضروری ہو کہ پاکی ناپاکی کا، حلال حرام کا اور جائز ناجائز کا انسان کو پتہ ہو. اور اس کے بعد جو 7واں سفر ہے وہ کسی مقدس اور متبرک جگہ کا سفر کرنا. اور یہ جو سفر ہے یہ صرف 3 جگہوں کے لیے اگر کیا جائے گا تو جائز ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. اور وہ 3 مساجد ہیں، یعنی مسجد حرام مکہ مکرمہ، اور مسجد نبوی مدینہ طیبہ، اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس. یعنی ان 3 مساجد کے علاوہ اگر کسی متبرک چیز کے لیے اسپیشل سفر کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ان 3 چیزوں کے لیے، 3 مساجد کے لیے اگر سفر کرے گا تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اگلا ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا، یعنی چوکیداری کرنا اسلامی سرحدوں کی. اور اس کے بعد 9واں سفر ہے کہ عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا. تو یہ 9 سفر تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو آدمی اعزہ اور اقربا کی ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے، فرشتوں کی دعا کا ذکر فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بس یہاں تک یہ استاد میں جی نے یہاں نو پہ سفر آپ کو ساتھ میں جی ایک ہے سفر تفریح، سفر حج، سفر معاش، سفر تجارت، جی سفر طلب علم، سفر مقدس جگہوں کی، اور اسلام سرحد کے لیے سفر کرنا. جی. اور اور کون سی؟ عزیزوں اور دوستوں کی ملاقات کے لیے سفر کرنا. عزیز جی جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے 8 اگلی. سفر ہے. جی جی. 8 سفر ہو گئے نا. سفر جہاد آپ نے لکھا ہے. جی جی سفر تجارت لکھا ہے. ٹھیک ہے. سفر جہاد بھی ہے نا استاد جی. جی. جی بس ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے نہیں بھیجا من قبلی کا آپ سے پہلے، الا رجالا مگر مرد ہی، نوحی الیہم ہم نے ان کی طرف وحی کی، فاسالو پس تم سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے. بالبیناتی، بالبینات کہتے ہیں کہ روشن دلائل کے ساتھ، والزبر اور ورقوں کے ساتھ، مطلب آسمانی کتابوں کے ساتھ، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف الذکر ذکر، لتبین تاکہ آپ وضاحت کر دیں، واضح کر دیں، للناس لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم جو ہم نے نازل کیا ہے الیہم ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون اور شاید کہ وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کریں. اب اس کے آیت کا ترجمہ تو آپ حضرات نے سن لیا. یہاں پر فاسألوا اہل الذکر، یہاں پر اہل ذکر سے سوال کرو. تو یعنی اس کا کیا مطلب، یعنی قریش مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتے تھے. تو اور وہ یہ کہتے تھے کیا نام ہے، آپ بھی تو ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، آپ کو نبی کیوں بنایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ آپ سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو بھی ہم
ہم نے نبی بنایا ہے وہ مرد کو ہی بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کیا نام ہے کسی عورت کو بنا دیا یا کسی فرشتے کو بنا دیا ہے، کسی اور چیز کو نہیں بنے، بلکہ سب ہی مرد کو بنایا ہے۔ اگر ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو پھر ان کو ان کو آپ کہیں کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر سے مراد جو ہے یہاں پر یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو زبور اتاری تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل، تو یہ زبور اور انجیل، زبور جو ہے یہ یہودی اس کو مانتے ہیں اور انجیل کو عیسائی، کہ اگر یہ قریش مکہ جو ہے آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں کر رہے تو پھر ان کو کہیں کہ وہ جو ہے اہل ذکر سے سوال کر رہے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد تھے یا مردوں کے علاوہ کوئی اور بھی تھے، ان کنتم لا تعلمون۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ دوسرا، پہلے اہل ذکر سے مراد تو یہود و نصارہ ہیں، اور دوسرے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہاں پر یہ جو الذکر ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے، کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف قرآن مجید کو، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو کچھ نازل کیا ہے ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہیں اور وہ جو ہے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ افامن الذین، کیا وہ نڈر ہو گئے ہیں، الذین وہ لوگ، مکروا السیئات جو برے برے فریب کرتے ہیں، ان یخسف اللہ کہ اللہ تعالیٰ دنسا دے گا، ان یخسف اللہ کہ اللہ تعالیٰ دنسا دے، بہم ان کو الارض زمین میں، یعنی کہ اللہ وہ اس بات سے بے فکر ہو کر بیٹھ کے ان جو اتنے برے حرکات بھی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر ایمان بھی نہیں لا رہے، اور کیا نام ہے آپ کو برا بلا بھی کہتے ہیں، آپ کے اوپر اوجڑی بھی پھینکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، مجنون اور شاعر بھی کہتے ہیں، تو کیا وہ اس یہ اتنی فریب کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر عذاب لے کر نہیں آئیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان یخسف اللہ، اللہ تعالیٰ دنسا دے بھی ان کو زمین کے اندر، او یاتیہم العذاب، یا کہ اللہ تعالیٰ لے آئے ان کے اوپر عذاب، من حیث، اس حیثیت سے کہ لا یشعرون، کہ وہ شعور بھی نہ رکھ رہے ہوں، کہ ان کو شعور بھی نہ ہو کہ یہ اچانک کیا ہو گیا اور اچانک جو ہے یہ عذاب کہاں سے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا نام ہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے نزدیک جو ہے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ان لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اور یہ لوگ جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں عذاب کا، تو یہ ان لوگوں کے لیے اچھا نہیں، انہوں نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، او یاخذہم، یا ان کو پکڑے، پکڑے اللہ تعالیٰ فی تقلبہم کا مطلب ہوتا ہے چلتے پھرتے، یعنی وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، گھروں کو جا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تو اس حالت کے اندر یا تو ان کو چاہے پکڑ دے، فما ہم بمعجزین، تو پس وہ اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس کے خزانے کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے، اس کے پاس تمام قسم کی طاقتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم، یا وہ چاہے تو ان کو ڈرا کر پکڑ لے، فإن ربکم، بے شک تمہارا رب جو ہے، لرعوف، نرم بھی ہے، رحیم جو ہے کیا نام ہے رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ان تمام آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے تمام یہ حرکات کرنے کے بعد بھی اب یہ اتنا کیا نام ہے یہ سوچ کر بیٹھے ہوں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آئے گا ہمارے اوپر عذاب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی سوچ غلط ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ابھی ابھی زمین کے اندر دنسا دے، یا یہ چل پھر رہے ہیں تو چلتے پھرتے ہوئے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، تو کیا یہ سارے کے سارے مل کر اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ نرم بھی ہے، یعنی اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے آگے اور مثالیں دے کر جو ہے سمجھایا کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں، تمام چیزیں تمہارے سامنے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ اولم یرو، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، الی ما خلق اللہ من شیء، کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے، من شیء، من شیء کا مطلب جو بھی چیز، یعنی الی ما خلق اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں یا جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، یتفیع، ڈھلتی ہیں، ظلالہ، اس کا سایہ، یعنی جھکتے ہیں،
جھکتے ہیں ان کا سایہ یا ان کا جو سایہ ہے وہ بھی ڈھل رہا ہوتا ہے، انل یمینی دائیں طرف، و شمالی بائیں طرف، سجدن للہ اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، یعنی یہ جو تمام چیزیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، ان تمام چیزوں کا جو سایہ ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی کیا نام ہے جھک رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس کے بعد وہم داخرون، اور وہ کیا نام ہے اس حالت کے اندر بھی کیا نام ہے وہ عاجزی اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ جو ہے کیا نام ہے ان کا جو ہے غرور اور گھمنڈ اور تکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر حالت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کیا نام ہے شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کی عاجزی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یسجد وہ سجدہ کرتی ہے ما فی السماوات والارض، جو بھی چیزیں آسمان میں ہیں، وما فی الارض، اور جو بھی چیزیں زمین میں ہیں، من دابت جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتوں میں سے، وہم لا یستکبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، کہ یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے اور جانداروں کا ذکر اس لیے کیا کہ زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، اور فی السماوات کا ذکر کے اندر اس لیے بھی کیا ہوگا کہ یہاں پر ملائکہ یعنی فرشتے جو ہیں وہ آسمان کے اندر ہیں، اور یہ نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے، کہ آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یا جتنی زمینوں کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں۔ اور کیا نام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جانداروں کو یعنی ان جانوروں کے جو سایہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے، اور وہ جو جاندار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ لا یستکبرون، وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں یا جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھکی ہوئی ہیں۔ ایک انسان ہے کہ اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر آیا ہوا ہے، اگر وہ اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لے تو اس کا وہ کیا نام ہے گھمنڈ اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، من فوقہم اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہیں، اور کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ سجدہ ریز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے یہ ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا تکبر نہیں ہوتا۔ اگر کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کے اندر پیدا کیا ہے، تو وہ قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ رکوع کی حالت میں رہے گا۔ اگر کوئی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا ہے، تو وہ قیامت تک جو ہے وہ قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا۔ اگر کسی فرشتے کو اللہ رب العزت نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا ہے، تو وہ قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا نام ہے جو ہے وہ عبادت کرے گا، اور اسی کی تسبیح بیان کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وقال اللہ لا تتخذ الہین اثنین، اور کہا اللہ تعالیٰ نے لا تتخذو، تم مت بناؤ، الہین اثنین، دو خدا، یعنی دو معبود جو ہے تم مت بناؤ، انما ہوا الہ واحد، تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دو معبود نہ بناؤ، بلکہ تمہارا معبود وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور تم اسی سے ڈرو، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود مت بناؤ، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام چیزوں کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بنایا ہے، تو تم اسی کی ہی عبادت کرو، اس کے سامنے جو ہے وہ جھکو، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی کے سامنے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اگر کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا، مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد برپا ہوتا۔ ایک خدا کہتا ہے کہ بارش کرنی ہے،
اور ایک کہتا ہے کہ نہیں کرنی، ایک کہتا ہے کہ اس دفعہ فصلیں جو ہے وہ اچھی کیا نام ہے ان کی اگانی، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں کرنی، ایک کہتا کہ کیا نام ہے ان کے اوپر جو ہے کیا نام ہے عذاب مسلط کرنا ہے، اور ایک کہتا نا آپ یہ سمجھ لیں کہ گاڑی کے اندر جو ہے ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اگر گاڑی کے اندر دو دو ڈرائیور ہو جائیں تو وہ گاڑی بھی صحیح نہیں چل پائے گی، ایک ڈرائیور ادھر گھمائے گا ایک ڈرائیور ادھر گھمائے گا، تو جب گاڑی کا ایک ڈرائیور ہوتا ہے تو وہ پیچھے تمام سواریوں کی کیا نام ہے حفاظت کے لیے نہیں، وہ بالکل صحیح طرح سے چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ کر بیٹھا ہوتا ہے کیا نام ہے میرے جو ہے میں نے ان تمام سواریوں کی جان جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا نام ہے ایک اعتبار سے کہ میں نے اب جو ہے اس گاڑی کو جو ہے وہ صحیح طرح چلانا ہے۔ اگر اس گاڑی کے اندر جو ہے دو خدا ہو جائیں، اب ایک خدا جو ہے وہ ایک ڈرائیور جو ہے کیا نام ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بریک لگائے، اور دوسرا جو وہاں پر بریک نہ لگے تو وہ گاڑی نہیں چل پائے گی۔ تو اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی اگر ایک خدا سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ کیا نام ہے یہ دنیا بھی قائم نہ رہتی اور یہ دنیا بھی نہ چل پاتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی عبادت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ واصبہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ ہی اسی کی ہی عبادت ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور سے ڈرتے ہو، یا تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کسی اور کو جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے خدا بناتے ہو یا اسی کی عبادت کرتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا جی عرفان بھائی نے سوال کیا ہے کہ سفروں کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں نہیں، قرآن میں نہیں ہے، بلکہ اس کی جو تفسیر بیان کی ہے بعض مفسرین نے یہ اضافی چیزیں جو ہیں لکھی ہیں کہ یہ سفر کرنے بھی جائز ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف ہجرت کرنے کے اوپر ہی ثواب ملے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہجرت جو صرف دین کے لیے کی ہے اس کے اوپر ثواب ملے گا، اس کے علاوہ جو کوئی اور سفر کیا جائے گا تو اس کے اوپر وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ سارے سفر میں نے آپ کو اس لیے لکھوائے ہیں کہ یہ بھی کیا نام ہے کسی موڑ کے اوپر آپ کام آ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہیں۔ اس کے بعد آگے اگلی آیت کے اندر ہے کہ افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے بھی ڈرتے ہو؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اور جو چیزیں بھی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں یا دی ہیں، نعمتوں میں سے فمن اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تم کو چھوتی ہے کوئی تکلیف، فالیہ تجارون، تو پس تم اسی کی طرف جو ہے چلاتے ہو، یعنی اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو، یعنی اسی کو پکارتے ہو جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف ہو۔ تو کیا نام ہے تم یہ نہ سمجھو کہ جب تمہارے پاس نعمتیں آ جائیں تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ میری اپنی محنت ہے اور میں نے یہ جو ہے خود کمایا ہے اور یہ میں نے خود حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا کمال ہے، تو یہ تم اس بات کو نہ سمجھو۔ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر تم اس کی طرف رجوع کرتے ہو، یعنی جب نعمتیں ہوتی ہیں تمہارے پاس پھر تم کہتے ہو یہ میری اپنی ہے، اور جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے پھر تم اس کی طرف رجوع کرو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر تم اسی کی طرف فریاد کرو۔ ثم اذا کشف الضر، جب اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اس تکلیف کو، یا اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، یہاں پر دور کرنے کا معنی مراد لیں گے کشفا کو، کہ ثم اذا کشف الضر، کہ جب دور کر دیتا ہے تمہارے اوپر تم سے تکلیف کو، اذا فریق منہم، تو تم کیا نام ہے ایک فرقہ تم میں سے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ جو ہے یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی بیماری مسلط کرتا ہے تو پھر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو فریادیں کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ اس سے بیماری ختم کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی کیا نام ہے وہ لوگ جو ہے کیا نام ہے شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے یہ خدا تعالیٰ کے ہاں جو ہے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لیکفروا، وہ انکار کرتے ہیں، بما آتیناہم،
جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، فتمتعوا، پس تم مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ویجعلون لما لا یعلمون، اور وہ بناتے ہیں لما اس چیز کو، لا یعلمون جس کو وہ جانتے نہیں، نصیبا ایک حصہ، مما رزقناہم جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے وہ جو ہے ایک حصہ جو ہے ان بتوں کے لیے بھی نکالتے ہیں۔ یہ بھی قریش مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے جو رزق ان کے پاس ہوتا تھا یا مال جو ہے وہ کہہ دیتے کیا نام ہے، یہ جو گائے ہیں یا یہ جو اتنے پیسے ہیں یہ فلاں کے لیے یا یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں بت کے نام ہے یا یہ فلاں بت کے نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ، وہ بناتے ہیں جن چیزوں کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، تو کیا نام ہے، تو وہ ایک حصہ جو ہے ان بتوں کے نام کر دیتے ہیں، اور ان بتوں کے لیے اور جن کی بارے میں، ان بتوں کے بارے میں ان کو خود کو بھی نہیں پتا کہ کیا نام ہے، کہ ان کو خود کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو اتنی بات کا تو ضرور پتا ہے کہ یہ جو بت ہیں نہ ان کو نفع دیتے ہیں نہ ان کو نقصان دیتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے پھر یہ اپنے رزق میں سے، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے ایک حصہ جو ہے ان کے نام مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، البتہ ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، اما کنتم تفترون، یہ جو تم افطرا کرتے ہو اور یہ جو تم اپنی طرف سے باندھتے ہو، بہتان باندھتے ہو، کیا نام ہے، اس کے بارے میں جو ہے ضرور تم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور ان کا ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے لیے جو ہے بیٹیاں پسند کی ہوئی بنائی ہوئی ہیں، تو یہاں پر ان کے اس اعتراض کی اور اس الزام اور اس بہتان کے اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وَيَجْعَلُونَ للہ للہ البنات، وہ یہ بات کہتے تھے کہ وَيَجْعَلُونَ ٹھہرایا ہوا ہے یا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے، البناتی بیٹیاں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سبحانہ کے ذریعے سے اس کی تردید کر رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سبحانہ وہ ذات پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں، یعنی اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں۔ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بیٹیاں پسند کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہ اللہ تعالیٰ جو ہے کو ہے کسی کی کوئی بیٹی کی ضرورت ہے، اور نہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس سے کسی اولاد نے جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ولم یکن لہو، اس کا کوئی کف اور کوئی ثانی اور شریک جو ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ یعنی اس آیت سے سبحانہ سے جو ہے وہ اس کی تردید ہو گئی کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اور کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پاک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم کل پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔